صرف 2 بار باہر گئے تھے، ایک مرتبہ علاج کے لیے اور ایک مرتبہ حال میں جو آغا محسن الحکیم کے داماد کا انتقال ہوا ان کے پرسے کے، جو ان کے استاد بھی تھے۔ ہم اتنی دور سے چل کے وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہ عظیم ترین مراجع میں سے ایک سامنے ہے اور نہیں جا پا رہا۔ اب اگر یہ جو اس وقت 14 ملین اور 15 ملین اور 12 ملین زائرین جاتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جائیں گے، جب نائب امام کہنے والا حرم کے سامنے بیٹھ کے ایک مرتبہ زیارت کو نہیں آ رہا، تو ہم یہ سینکڑوں ڈالر خرچ کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے ہم کیوں جائیں؟ نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری یہاں پہ الگ ہوتی ہے۔ تو عزاداری کے حوالے سے اگر آپ کو جلوس میں اتنے علماء نظر نہ آئیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ پھر آپ کی بھی ذمہ داری نہیں، آپ کا مسئلہ الگ، ان کا مسئلہ الگ۔ لیکن جہاں تک عزا کا تعلق، ہماری مرجعیت عزاداری کو جس منزل پہ سمجھتی ہے اور خود اپنے آپ پہ یہ کیفیت گزرتی، جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ میں نے سنا تھا تو میں نے کہا میں خود جا کے ان عالم دین سے ملوں گا کہ جنہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کیا، اور وہ ان کو میں بہت عرصے سے جانتا تھا کہ آغا محسن الحکیم کے قریب وہ بہت کلوز تھے، اور اردو اور انگریزی کے اس زمانے میں وہی ایک ٹرانسلیٹر تھے آغا حکیم، حجت الاسلام مولانا سید صادق علی شاہ صاحب۔ بہت ضعیف ہو گئے، بہت بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ دبئی کے اندر کئی سال سے قیام، یعنی اب یہاں اس کے اندر کوئی سنی سنائی بات نہیں، وہ خود وہاں بیٹھے۔ جب ایک مرتبہ کسی نے آ کر ان سے ایک سوال کیا، خدا غارت کرے اس ٹیررزم کے سسٹم کو جس کے نتیجے میں ہماری ملاقات اپنے مراجع سے بھی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی، ورنہ پرانے زائرین کو پتا کہ دن میں ایک وقت ہر مرجع اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے، دنیا بھر کا جو زائر جہاں سے آیا جس طرح آیا، ایک ایسا وقت ہے روزانہ مخصوص کہ جس میں ملاقات ہو جاتی اور بڑے آرام سے ملاقات ہو جاتی۔ آغا محسن حکیم کی وہی کھلی بیٹھک، ایک آدمی آتا اور آنے کے بعد ایک سوال کرتا، اسلام عقل کا مذہب، کوئی خلاف عقل حکم اسلام میں نہیں آیا، مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کم عقل رکھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی عقلی چیز ہے، لیکن عقل کے مختلف آئی کیو ہے نا، آئی کیو کے لیول۔ آگے کہتا ہے کہ ایک روایت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذاکرین اکثر یہ جملہ ممبر پہ پڑھتے ہیں کہ میرا چوتھا امام کربلا کے بعد جب روتا تھا تو گریا کرتے وقت امام کی آنکھ سے خون کے آنسو نکلا کرتے۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ محاورتاً ہے کہ حقیقتاً؟ آغا حکیم نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، عراق کا بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی وہاں بیٹھا ہوا، اسے قریب بلایا اور کہا کہ کربلا کا ایک مرثیہ پڑھ۔ اب وہ نوحہ یا مرثیہ شروع ہوا، اور جو ایک آداب مجلس ہے، جو بھی ذرا سکھانا پڑتے ہیں کہ اگر گریا نہ بھی آ رہا ہو تو کم از کم ماتم کرنے والی جیسی شکل تو بناؤ، گریا کرنے والی شکل تو بناؤ، سر کو جھکا کے آنکھوں پہ مثلاً رومال تو رکھ لو۔ ایک بار گریے کی فضا بنی، آغا محسن حکیم بھی رونے لگے، رومال آنکھوں پہ رکھا، آنسو کے قطرے جاری۔ جب وہ نوحہ ختم ہوا، رومال ہٹایا تو رومال اور آنکھ دونوں میں خون کے قطرے نظر آ رہے۔ آغا حکیم روئے، پانی کے آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے۔ کہا کربلا کا غم تو ایسا غم کہ میرا چوتھا امام تو بہت عظیم ہے، ہم جیسے گناہگار بھی اگر صحیح معرفت کے ساتھ کربلا پہ آنسو بہائے تو ہماری آنکھ سے بھی پانی نہیں، خون کے آنسو نکلیں گے، جیسے جس کا جو معرفت کا